السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قصوں کی جو سیریز، چھوٹے چھوٹے قصوں کی جو سیریز چل رہی ہے، اس میں آپ کئی اچھے اچھے اور سچے قصے سن رہے ہیں۔ آج ایک نیا اور دلچسپ قصہ ہے، ایک نہیں بلکہ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاہ ہاتھ۔ محمد بن یوسف فریابی سے مروی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نکلا، تو جب ہم ان کے ہاں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، لہٰذا چلیں اور اس کو تعزیت کریں۔ چنانچہ ہم اٹھے اور اس آدمی کے پاس پہنچے تو ہم نے اس کو دیکھا، بہت رو رہا ہے اور شور مچا رہا ہے۔ ہم بیٹھے، افسوس کیا اور اس کو تسلی دی، لیکن وہ نہ تو تسلی قبول کرتا اور نہ افسوس۔ ہم نے کہا، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ موت ضروری راستہ ہے اور اس سے کوئی چارہ نہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات پر کہاں رو رہا ہوں جس پر میرے بھائی کو صبح و شام عذاب ہو رہا ہے۔ ہاں، میں اس بات پر روتا ہوں جس پر میرے بھائی کو صبح و شام عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع کر دیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا اور اس پر مٹی برابر کر دی تو تمام لوگ واپس لوٹ گئے اور میں اس کی قبر پر بیٹھا رہا تو اچانک اس کی قبر سے آواز آئی، مجھے اکیلا چھوڑ گئے کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ حالانکہ میں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، چنانچہ اس کی اس بات سے مجھے رونا آیا اور میں نے اس کی قبر کو کھولا تاکہ اس کو دیکھوں تو یکا ایک قبر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے گلے میں آگ کا توق تھا۔ تو بھائی کی محبت نے مجھے پریشان کر دیا اور میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کی گردن سے وہ توق کھینچ لوں تو میری انگلیاں جل گئیں اور ہاتھ بھی جل گیا۔ تو اس نے جلا ہوا سیاہ ہاتھ دکھایا، پھر اس پر مٹی ڈال دی اور واپس لوٹ آیا۔ تو پھر کیوں کر نہ روؤں میں اس بات کی حالت پر، پھر میں کیوں نہ روؤں اس کی حالت پر اور کیوں نہ غم کروں؟ ہم نے دریافت کیا، تیرا بھائی زندگی میں کون سا برا کام کرا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اب دوسرا قصہ، نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ۔ ابن کثیر میں ہے، ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کا باغ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا، یعنی خرچ کر ڈالتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کے وارث اس کی اولاد ہوئی تو باپ کے اس خرچ کا حساب کیا تو بہت برا لگا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ تو بڑا ہی بے وقوف اور نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں گے اور ان کو کچھ نہ دیں گے تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورے کر چکے اور باغ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو رات ہی کو ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھل توڑ لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپکے دبے پاؤں چلو تاکہ آس پاس کے غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ آج پھل توڑے جا رہے ہیں، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دینا پڑے گا۔ یہ سب منصوبے بنا کر کانا پوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر خدا کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر خاک کر دیا۔ نہ وہاں کوئی درخت رہا اور نہ سرسبز لہراتی کھیتیاں، نہ تو وہاں کوئی سرسبز درخت رہا اور نہ کوئی سرسبز لہراتی ہوئی کھیتیاں رہی اور نہ پھل پھول رہے، سوائے راکھ کے جلتے ہوئے ڈھیروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باغ تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے
اور یہ ماجرا دیکھا تو ہکے بکے رہ گئے اور حیران و پریشان ہوئے. پھر آپس میں کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں. پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بدنیتی اور کنجوسی کے سبب یہ برباد ہو گیا اور برے نتائج نکلے ہیں. اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے یعنی اپنے غلطی مانگتے ہوئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو ان کے باپ کیا کرتے تھے. زکات نہ دینے کا اتنا بڑا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حصہ بھی رکھا ہے. کسی بھی چیز میں اگر ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو 3 حصے نکالتے ہیں. ایک غریب کا ضرور ہوتا ہے, ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے اور ایک اپنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر نفع والی چیز میں 3 حصے کرنا ضروری ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.